سلطان نے دوسری شادی کر لی اور اپنی بیوی کو باہر لے گیا۔ کچھ دن تو وہ اپنی بیٹی کو پیسے بھیجتا رہا، لیکن ایک حادثے میں وہ مر گیا تو اس کی بیٹی بے سہارا ہو گئی۔ تو کچھ دن بعد چچا چاچی آئے تو بولے اس گھر پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، اور انہوں نے اسے نکال کر گھر پر قبضہ کر لیا۔ تو وہ سڑکوں پر ذلیل و خوار ہونے لگی اور مجبوریوں نے اس سے ہر وہ کام کروایا جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اور ایک دن نائکا نے اسے دبئی بھیج دیا اور کہا تمہارا رشتہ آیا ہے، جاؤ عزت کی گزارو۔ جیسے وہ دبئی پہنچی تو اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ کر لرز گئی۔ اس کا باپ، اریو چھمک چھلو، کہاں جا رہی ہے تو؟ ہمارے پاس آنا۔ کرن کو سڑک پر حال سے بحال دیکھ کر کچھ گنڈوں نے آواز لگائی تھی۔ کرن نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو انہیں دیکھ کر بری طرح سے ڈر گئی اور اندھا دھند آگے کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ وہ گنڈے بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ بھاگتے بھاگتے کرن کے پاؤں جواب دے چکے تھے، سانس پھول چکا تھا، مگر وہ پھر بھی بھاگتی جا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ ایک بار اگر وہ گنڈوں کے ہاتھ لگ گئی تو وہ اسے کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دم ہی وہ کسی بھاری اور سخت وجود سے ٹکرائی۔ اس نے بنا اس وجود کی طرف دیکھے اس کے پیچھے چھپتے ہوئے پناہ لی تھی۔ کہاں آتے ہو کمبختوں؟ اکیلی بچی دیکھی نہیں کہ اس کے پیچھے ہو لیے؟ ادھر آؤ، تمہیں میں بتاؤں۔ ہاں، یہ آواز سن کر کرن ساکت رہ گئی تھی۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا کے مصادق وہ ایک مصیبت سے نکلی نہیں تھی کہ دوسری میں پھنس گئی تھی۔ اس نے پناہ بھی کس کی لی تھی؟ ایک خواجہ سرا کی۔ گنڈے دھمکیاں دینے لگے کہ ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا، مگر خواجہ سرا نے ان کی ایک نہ سنی۔ وہ گنڈے آگے بڑھ کر جیسے ہی خواجہ سرا کو مارنے لگے تو خواجہ سرا نے سامنے پڑا ہوا ایک ڈنڈا اٹھا کر ان کی پٹائی شروع کر دی۔ وہ خواجہ سرا بس ڈنڈا گھماتا جا رہا تھا، یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ کس کو کہاں پر لگ رہا ہے۔ کرن اس کی ایسی بہادری دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ ادھورے وجود کے مالک خواجہ سروں کو کبھی بھی اس نے اہمیت نہیں دی تھی، مگر آج وہی اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ خواجہ سرا کے ایک مہربان وجود نے اسے بہت بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ گنڈوں کو اچھی طرح سبق سکھا کر وہاں سے بھگانے کے بعد خواجہ سرا اس کی طرف مڑا تھا اور بڑے پیار سے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ بتا میرا بچہ، کہاں جانا ہے؟ تجھے میں خود چھوڑ کر آؤں گی۔ رات کے اس پہر گھر سے باہر نہ نکلا کر۔ کیوں باہر پھر رہی ہے؟ تیرے ماں باپ تجھے نہیں روکتے؟ خواجہ سرا کی بات سنتے ہی کرن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خواجہ سرا نے بکھلا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہے؟ گھر کا راستہ بھول گیا تو مجھے بتا، میں خود تیرا گھر ڈھونڈ کر تجھے چھوڑوں گی، مگر اس طرح رو تو نہیں۔ خواجہ سرا نے کرن کو تسلی دینے کی کوشش کی، مگر کرن کے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ برابر روتی جا رہی تھی، پھر ہچکیوں کے درمیان اپنی ساری رودات سنا ڈالی تھی، جسے سن کر خواجہ سرا خود بھی رو پڑا تھا۔ میری بچی، یہ دنیا ہے ہی اتنی ظالم، دکھ دینے سے پہلے اتنا بھی نہیں دیکھتی کہ سامنے والا دکھ برداشت کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ چل تو میرے ساتھ چل، میں تجھے ظالم دنیا سے بچا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے خواجہ سرا نے کرن کا ہاتھ پکڑا اور ایک طرف چل دی، جبکہ کرن تو اس کے ساتھ ایسے کھنچتی چلی جا رہی تھی جیسے صدیوں پرانا رشتہ ہو۔ وہ اسے ایک گھر میں لے گئی۔ اس گھر میں بہت زیادہ خواجہ سرا تھے، تقریباً 15-20۔ ابے، کیا نیا مہمان آیا ہے؟ ہمارے جیسا آیا ہے یا کوئی چھوڑ گیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے آئی ہے یا تھوڑے وقت کے لیے آئی ہے؟ دوسری خواجہ سروں نے کرن پر نظر پڑتے ہی سوالات پوچھنے شروع کر دیے تھے، جبکہ اتنے سارے خواجہ سروں کو ایک ساتھ دیکھ کر ایک بار پھر کرن گھبرا گئی تھی اور وہ خواجہ سرا جس کا نام ڈولی تھا اس کے پیچھے چھپ گئی۔ ڈولی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی، یہ بچی آج سے ہمارے ساتھ رہے گی، لیکن یہ ہمارے جیسی نہیں ہے۔ سب خواجہ سروں نے معنی خیز انداز سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو وہ خواجہ سرا بھی پر اصرار طور پر مسکرانے لگا۔ بالآخر ان کا مقصد قریب ہی تھا۔ اس دن کے بعد کرن وہیں پر رہنے لگی۔ جو گھر تھا وہ چھن گیا تھا،
ماں باپ نہیں رہے تھے۔ ڈولی کی مہربانی نے اسے دنیا کے ہر ظلم سے محفوظ کر لیا تھا، مگر خود جو ظلم کیا تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ جیسے ہی کرن 17 سال کی ہوئی تو اسے ڈولی کے حکم مانتے ہوئے مجبوراً محفلوں میں ڈانس کا کام کرنا پڑا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ ہر طرح کا غلط صحیح کام کرتی رہی جو اسے کہا جاتا رہا۔ اس کی زندگی بے حد مشکل ہو گئی تھی۔ نہ جانے کتنے ہی ہوس کے مارے جسموں کی تسکین کا سامان بنی تھی، کتنے ہی لوگوں کے بستروں کو گرم کیا تھا، کتنی گندی نظروں کو خود پر برداشت کیا تھا، مگر سب کچھ مجبوری میں کرتی رہی کیونکہ وہ جانتی تھی ڈولی کے گھر کے علاوہ اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن نہ جانے کہاں سے اسے ایک نائکا مل گئی۔ وہ ایک محفل میں اسے ڈانس کرتے دیکھ بیٹھی تھی اور پھر اسے اپنے ساتھ رہنے کی پیشکش کر ڈالی، کیونکہ ڈولی کے احسانات کرن پر بہت زیادہ تھے، مگر اس نے ہر احسان کا بھرپور بدلہ واپس کیا تھا۔ نائکا کے ڈولی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات تھے۔ اس طرح کرن ڈولی کو الوداع کہتی ہوئی نائکا کے ساتھ آ گئی۔ شروع میں نائکا نے کرن کو آرام کرنے دیا، اس کا خیال رکھا۔ اس کوٹھے پر اس جیسی ہزاروں لڑکیاں تھیں، کوئی گھر سے بھاگی ہوئی تھی تو کوئی یتیم خانے سے نکالی گئی تھی، کسی کو دولت ہتھیانے کے لیے بیچ دیا گیا تھا تو کوئی گھر چھوڑنے کے بعد پیار میں دھوکہ کھا چکی تھی۔ یہاں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب کی الگ الگ داستانیں تھیں۔ کرن کو یہاں پر ایڈجسٹ کرنے میں زیادہ مشکل نہ ہوئی۔ کرن کو یہاں پر آئے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے، جبکہ نائکا نے اسے رقص کی محفل سجانے کے لیے کہا۔ کرن ذہنی طور پر اس سب کے لیے تیار تھی، اس لیے چپ چاپ نائکا کی بات مان لی اور کئی محفل سجانے لگی۔ پھر دھیرے دھیرے اسے یہاں بھی وہی کام کرنے پڑے جو خواجہ سروں کے پاس کرتے ہوئے کرنے پڑتے تھے، مگر فرق اتنا تھا کہ یہاں پر اس کے عیش و آرام کا پورا خیال رکھا جاتا تھا، کھانے پینے کو اچھا دیا جاتا تھا، پہننے کو بھی اچھا دیا جاتا۔ یہاں پر آنے والے مرد اس پر ظلم نہیں کیا کرتے تھے، تسکین حاصل کرتے اور چلے جاتے، جبکہ خواجہ سروں کے پاس رہتے ہوئے تو اس نے نہ جانے کتنی ہی اذیتیں برداشت کی تھیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب نائکا نے اسے بتایا کہ اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے، لڑکا دبئی کا ہے، تمہیں ایک بار رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا، تم پر فدا ہو بیٹھا، اب چاہتا ہے کہ تم اس کے لیے محدود ہو جاؤ، اس لیے تم سے نکاح کر کے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ کرن کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ واقعی میرے لیے رشتہ آیا ہے؟ کوئی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مجھے بیوی بنا کر اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہے؟ آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نائکا نے اس کو سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ میری بچی، ہم لوگوں کی زندگی جان بوجھ کر برباد نہیں کرتے۔ جن کسی کو عزت ملنے کی امید ہوتی ہے ہم انہیں خود ہی شادی کر کے رخصت کر دیتے ہیں۔ تم بھی اپنی شادی کی تیاریاں شروع کر دو۔ اب سے تم کوئی محفل نہیں سجاؤ گی، کہیں پر بھی رقص نہیں کرو گی۔ نائکا اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جا چکی تھی، جبکہ کرن ابھی سے اپنی آنکھوں میں نئے خواب بننے لگی تھی۔ نہ جانے کون تھا، کہاں سے آیا تھا، کرن سے اتنی محبت کر بیٹھا تھا کہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے بھی تیار ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب کرن کو رخصت ہو کر دبئی چلے جانا تھا۔ وہ نائکا اور خواجہ سرا سے لپٹ کر خوب روئی تھی۔ نکاح آن لائن ہوا تھا، اس نے اپنا دولہا نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے کرن کا ویزا اور پاسپورٹ وغیرہ بھجوا دیا تھا، اس کے ساتھ ہی ٹکٹ بھی کنفرم کروا دی تھی۔ اسے اکیلے ہی دبئی جانا تھا۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجائے وہ دبئی پہنچی تھی۔ اسے لینے کے لیے ڈرائیور پہلے سے موجود تھا۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہ ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی۔ کچھ گھنٹے اس نے ہوٹل میں گزارے، جہاں پر آ کر ایک بیوٹیشن نے اسے دلہن بنایا اور پھر گاڑی میں بٹھا کر اس کے شوہر کے گھر لے گئی۔ اس کے شوہر کا گھر بالکل خوابوں کے محلوں جیسا تھا۔ وہ دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایسی قسمت ہو سکتی ہے، مگر یہاں اگر ایک کڑوی حقیقت جو اسے پتہ چلی تھی وہ یہ تھی کہ اس کا نکاح وغیرہ سب جعلی تھا۔ اسے ایک بہت بڑے اسمگلنگ کے گروہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا تھا۔ نائکا اور خواجہ سروں کے گروہ نے اس کے ساتھ دغا کی تھی۔ اب وہ بکاؤ مال تھی جسے کوئی بھی اپنے بستر کی زینت بنا سکتا تھا، کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا تھا، اور وہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی کیونکہ اسے بیچ دیا گیا تھا۔
اس نے سوچا تھا کہ اس ظلم کو چپ چاپ سہ لے گی اور اپنی زندگی کے باقی ماندہ دن جیسے تیسے گزار لے گی۔ بھاری قدموں کی دھمک کمرے میں داخل ہوئی تو کرن کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے کون تھا اور اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا تھا۔ اس شخص نے جیسے ہی کرن کا گھونگھٹ اٹھایا تو کرن کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جس شخص کے سامنے جا کر وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا باپ تھا۔ کئی مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اب تمہارے باپ نے دوسری شادی کر لی ہے، اس لیے حسرت کی نگاہوں سے دیکھنا بند کرو اور اسے بھول ہی جاؤ۔ اب تمہیں باپ کا لاڈ پیار کبھی نہیں ملے گا، اس لیے صبر کرنا سیکھ لو۔ آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کرن کی خالہ نے یہ تلقین کی تھی۔ کرن نفی میں سر ہلانے لگی۔ ایسے مت کہیں خالہ، میرے ابا مجھے کبھی نہیں بھول سکتے، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ دوسری شادی کے بعد سب بھول جاتے ہیں، تمہارے ابا بھی تمہیں جلدی بھول جائیں گے۔ خالہ کی بات کرن کے دل پر لگی تو اس نے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ سلطان نے دور سے اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا، مگر اسے دیکھنے کے بعد دوبارہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ کرن نے باپ کا خود کو نظر انداز کرنا دیکھ لیا تھا اور خالہ کی بات سن کر اسے لگا جیسے وہ سچ بول رہی ہو۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ کرن کی عمر 10 سال تھی، ابھی پچھلے سال ہی اس کی ماں کی وفات ہوئی تھی۔ کرن کے باپ سلطان نے 1 سال تو جیسے تیسے بیوی کے بغیر گزار لیا، مگر مزید صبر کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے دوسری شادی کر لی تھی۔ شادی بھی محلے کی ایک تیز ترار عورت کے ساتھ کی تھی جو اپنے کئی افیئرز اور فیشن کے لیے مشہور تھی۔ زبان دراز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی پھوڑ بھی تھی۔ محلے کے تمام آوارہ اور لفنگے لڑکے اس کے پیچھے لگے رہتے تھے، مگر اس نے سلطان کی دولت دیکھتے ہوئے خود ہی سلطان کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج ان دونوں کی شادی تھی۔ سلطان اپنی 10 سالہ بیٹی کرن سے بہت محبت کرتا تھا، مگر یہ محبت بھی تب تک ہی رہی تھی جب تک فریہ جیسی عورت اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی۔ جیسے ہی سلطان کی فریہ کے ساتھ بات چیت بڑھنے لگی، سلطان کا دھیان کرن سے ہٹتا گیا۔ بالآخر کرن کے تمام احتجاج کو نظر انداز کرتے ہوئے سلطان نے دوسری شادی کر لی تھی۔ باپ کا بدل جانا کرن کی آنکھوں کے سامنے تھا، مگر پھر بھی وہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ شادی کے بعد سلطان نے کرن کو بالکل بھلا دیا تھا۔ وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ ہر وقت مصروف رہتا۔ دونوں کبھی باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جا رہے ہوتے، کبھی شاپنگ کے لیے، کبھی مووی دیکھنے اور کبھی باہر لگے ہوئے اسٹالز پر گول گپے کھانے۔ اس دوران سلطان نے اپنی بیٹی کو مکمل طور پر نظر انداز کیے رکھا۔ کرن کیا کرتی ہے، کیا کھاتی پیتی ہے، کہاں سوتی ہے، کہاں آتی جاتی ہے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ گھر میں راشن ڈلوا دیا گیا تھا اور ایک ملازمہ رکھ لی گئی تھی، اس کے بعد جس سے وہ اپنی ہر ذمہ داری سے بری ہو گیا تھا۔ کرن نے بھی باپ کو مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بے شک وہ 10 سال کی تھی، بہت زیادہ سمجھدار نہیں تھی، مگر اس کے باوجود جانتی تھی کہ اس کی ماں کی جگہ کسی دوسری عورت نے لے لی ہے، جو اس کے باپ کی بیوی تو بن سکتی ہے مگر اس کی ماں کبھی نہیں بن سکتی۔ 1.5-2 مہینے ایسے ہی گزر چکے تھے جب ایک دن فریہ نے نیا شوشہ چھوڑ دیا۔ اس نے سلطان سے فرمائش کر دی کہ وہ باہر کے ملک جا کر رہیں۔ سلطان اچھا خاصا امیر تھا، روپے پیسے کی تنگی نہیں تھی۔ بیوی کی فرمائش فوراً مان لی اور دوسرے ملک شفٹ ہونے کی تیاری کرنے لگا۔ سب سامان تیار ہو چکا تھا۔ سلطان نے کرن کے کاغذات بھی تیار کروا لیے، مگر عین وقت پر فریہ نے وویلا مچا دیا کہ وہ کرن کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتی۔ وہ ہنی مون کے لیے جا رہی تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اسے بچی کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں چاہیے۔ اس نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ سلطان نے اس کی بات مان لی اور کرن کو تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے وہیں گھر پر چھوڑ گیا۔ باہر جانے کے بعد سلطان بلا ناغہ کرن کو فون کرتا رہا، پھر ایک دن چھوڑ کر ایک دن کرنے لگا اور پھر کئی دن تک فون نہیں کرتا تھا۔ البتہ بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیتا اور ساتھ ہی کبھی کبھار دوسرے تحفے بھی بھیج دیا کرتا تھا۔
کرن کو باپ کی یاد تو بہت زیادہ آتی تھی، لیکن وہ اسے اس کی زندگی میں خوش رہنے دینا چاہتی تھی، اس لیے کبھی بھی اس نے اسے تنگ نہیں کیا۔ پھر ایک دن فریا نے فون کر کے ایسی خبر سنائی جسے سن کر کرن کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ابا کا مسکراتا چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا، جبکہ فریا کہہ رہی تھی کہ اس کا باپ مر گیا ہے، اس کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس نے تو اپنے باپ کو صحیح سلامت ہنستے مسکراتے روانہ کیا تھا، پھر وہ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا؟ یہ صدمہ ہی ایسا تھا کہ کرن کئی دن تک بیمار رہی، مگر دھیرے دھیرے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ لیکن ابھی قسمت کے ظلم باقی تھے، وہ ابھی نارمل زندگی کی طرف واپس لوٹ ہی رہی تھی جب ایک دن اس کے چاچا چاچی گھر آن دھمکے، اسے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کر گھر سے نکال دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ گھر ان کا ہے، سلطان نے انہیں یہ گھر فروخت کر دیا تھا، وہ قانونی طور پر اس گھر کے وارث ہیں۔ وہ تو صرف بھائی کے لحاظ میں اب تک چپ تھے، مگر اب جب ان کا بھائی نہیں رہا تو اس کی بیٹی سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اس لیے کرن اس گھر سے نکل جائے۔ کرن اچھی طرح جانتی تھی یہ گھر اس کا ہے، مگر ان کے سامنے بے بس تھی۔ ان کی منتیں کرنے لگی کہ اس گھر میں اسے جگہ دے دی جائے، وہ نوکروں کی طرح سارا دن کام کرے گی، ان کی خدمت کرے گی، مگر اسے اس گھر میں رہنے دیا جائے۔ لیکن چچی اور چچا فرعون بنے بیٹھے تھے، اس کی ایک نہیں سنی اور گھر سے نکال دیا۔ تبھی وہ سڑکوں پر ماری ماری پھرنے لگی اور کچھ گنڈوں کا گروہ اس کے پیچھے لگ گیا، جہاں سے خواجہ سیرا ڈولی نے اس کی جان چھڑائی تھی، اور اب وہ یہاں دبئی میں اپنے باپ کو تسکین دینے کے لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ صدمے کے مارے کرن کے الفاظ اس کے حلق میں ہی گھٹ گئے تھے۔ اس نے شکایتی نظر اپنے باپ پر ڈالی، مگر اس کا باپ اسے نہیں پہچان پایا تھا۔ نشے کی حالت میں ہنوز اس کے وجود پر جھکنے لگا۔ کرن نے اسے دھکا دیا اور ایک دم بیڈ سے اترتے ہوئے چیخ اٹھی، آپ یہ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ خود کو بھی گناہ گار کر رہے ہیں اور مجھے بھی۔ جبکہ اس کے باپ نے ایک بار پھر پکڑ کر اسے بیڈ پر پھینکا۔ کون سا گناہ؟ کیسا گناہ؟ تیری پوری قیمت ادا کی ہے، اب چپ چاپ یہاں پر رہ اور مجھے سکون حاصل کرنے دے۔ ایک بار پھر سے کرن کے وجود پر جھکا۔ گڑیا رانی سو جا، گڑیا رانی چھوٹی، میری بٹیا موٹی۔ کرن نے ایک دم سے بچپن کی ایک نظم پڑھی تو سلطان کی آنکھیں پوری کھل گئیں، نشہ سارا اڑ گیا۔ اس نے کرن کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ بیٹا تم زندہ ہو؟ تم یہاں کیسے؟ اور یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ کرن ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، آپ تو پردیس چلے گئے، وہاں سے آپ کے مرنے کی خبر آنے کے بعد چاچا چاچی نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری زندگی برباد ہو گئی، میں تباہ ہو گئی۔ میں نے اب تک اپنی ساری زندگی خواجہ سیروں اور کوٹھے پر رہتے ہوئے گزار دی۔ ابا میری زندگی تباہ ہو گئی، آپ نے اپنے مرنے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ میری ماں مر گئی تھی تو کیا ہوا تھا، میں تو زندہ تھی، میں ہی اس کی نشانی تھی، کاش آپ نے مجھ سے ذرا سی محبت کی ہوتی۔ کرن رو رہی تھی، جبکہ اس کا باپ سکتے کے عالم میں تھا۔ بیٹا مجھے پتا چلا کہ تم مر گئی ہو، میں پچھتاوے میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر دبئی آ گیا اور یہیں پر رہنے لگا، نشے پر لگ گیا اور خود کو تباہ و برباد کر لیا۔ کاش میں نے ایک مرتبہ پتا کیا ہوتا کہ تم زندہ ہو یا واقعی مر گئی ہو۔ تمہارے چچا چاچی نے بھی تمہاری موت کی تصدیق کرتی تھی۔ پاکستان جانے کا مطلب میرے لیے کوئی نہیں رہا تھا۔ مجھے آپ کی موت کے بارے میں بتایا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ آپ انتقال کر گئے ہیں۔ اس کے بعد چچی نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کو حقیقت بتا رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بری طرح سے رو رہے تھے۔ کرن نے بہت کٹھن زندگی کاٹی تھی، مگر یہاں آنے کے بعد اس کا باپ اسے مل گیا تھا، جس کے بارے میں وہ برسوں پہلے سوچ چکی تھی کہ وہ مر گیا ہے۔ انہوں نے کئی قربانیاں دی تھیں، اب اپنے اپنے نقصان کو رو رہے تھے۔ بہرحال بہت رونے کے بعد سلطان کرن کو ساتھ لے کر واپس پاکستان آ گیا۔ چاچا چاچی کو گھر سے نکالنے کے بعد ان پر مقدمہ کر کے انہیں جیل میں ڈلوا دیا۔ کرن اپنے باپ کے ساتھ رہنے لگی، مگر ابھی تک اس کی نفسیاتی الجھنیں ٹھیک نہیں ہوئیں، کیونکہ اس نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔
لیکن آئندہ کے لیے امید ہے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گی اور باپ کی محبت سے سنبھل جائے گی۔